دیوبند کو فتووں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں کے فتوے ہمیشہ کیوں چرچا میں رہتے ہیں؟ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزوہ ہند کے ایک فتوے کو لے کر ہمارے دیش کی میڈیا نے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی کیسے ناپاک اور گھنونی سازش کی۔ آئیے آج ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے پنوں کو پلٹنا ہوگا، شاید ویڈیو طویل ہو جائے، اسی لیے ہمیں آپ فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ 1601 میں جب ہندوستان میں انگریز اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ آیا تو 1701 تک پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ تو 1772 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس فتوے کو لے کر سر سید احمد اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان شیخ الہند اور دیگر اکابرین علماء نے میدان جہاد کو گرم کرتے ہوئے انگریز کو دعوت دی اور اس منصوبے اور اس ارادے کے ساتھ دعوت دی کہ انگریز کو اس ملک سے بھگایا جائے اور اس ملک میں امن و امان باقی رکھا جا سکے۔ آخری کوشش 1857 کو کی گئی جس میں مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد 1861 سے لے کر 1867 تک انگریز نے کئی لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے اور کئی علماء کو پھانسی کے تختے دار پر چڑھا دیا اور کئی علماء کو آگ کے تنوروں میں جلا دیا اور کئی علماء کو بوریوں میں باندھ کر کے دریا میں پھینک دیا۔ اور انگریز لارڈ میکالے نے یہ چیلنج کیا کہ ہم یہاں کے لوگوں کو ایسا بنائیں گے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں لیکن دل و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں۔ اس کے اسی چیلنج کو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے قبول کیا اور یہ اعلان کیا کہ ہم یہاں کے لوگوں کو ایسا بنائیں گے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں لیکن دل و دماغ کے اعتبار سے مسلمان ہوں، اسلامی ہوں۔ اسی تناظر میں سرزمین دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی جسے دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے۔ یہاں ایسے افراد کو تیار کیا جانے لگا جو انگریز سے بھڑ جائیں، انگریز سے مقابلہ کریں اور ہندوستان کو آزاد کرائیں، اور موقع بموقع یہاں سے فتوے شائع ہونے لگے۔ جب یہاں سے فتوے شائع ہونے لگے تو انگریز کی نیندیں حرام ہونے لگی، کیونکہ سرزمین دیوبند سے جو بھی فتویٰ نکلتا وہ رائج الوقت سکے کی طرح پورے ہندوستان میں کام کرتا اور پورے ہندوستان کے مسلمان اس فتوے کو قبول کرتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے۔ اور فتووں میں کیا ہوتا؟ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا جائز نہیں ہے، انگریز سے تعلقات رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے فتووں سے انگریز کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی تھی، اور انہی فتووں کو لے کر انگریز اکابرین علماء دیوبند کو گرفتار کرتا اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کو انگریز تہہ خانے میں لے جاتا اور آگ کے تنوروں پر لٹا کر کہتا کہ مولوی صاحب جو تم نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے اسے واپس لے لو۔ شیخ الہند کہتے ہیں میری چمڑی جل تو سکتی ہے، پگھل تو سکتی ہے، میں بلال کا وارث ہوں، میں خباب کا وارث ہوں، لیکن میں تیرے حق میں کبھی فتویٰ دے کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ لیکن دارالعلوم دیوبند سے فتوے برابر سرابر جاری رہتے تھے، اسی لیے انگریز کے زمانے سے ہی دیوبند شہر کا نام فتووں کا شہر رکھا گیا، اور آج بھی یہاں سے جو فتوے نکلتے ہیں پوری دنیا اسے تسلیم کرتی ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں دارالعلوم دیوبند سے جو بھی فتویٰ شائع ہوتا ہے وہ رائج الوقت سکوں کی طرح پوری دنیا میں کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین کے اخلاص ہی کی بدولت ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو پوری دنیا میں مقبولیت عطا فرمائی ہے اور یہاں سے نکلنے والے فتووں کو لوگ برسر تسلیم قبول فرماتے ہیں۔